ایک خاتون نے ایک کالم لکھا اور انہوں نے اس کالم میں لکھا کاش میں کھانا گرم کر لیتی. پھر اپنی دردناک رودات یوں سنائی کہ میں اسی طرح کے آزادی ازائے رائے والی کسی عورت کا شکار ہو کر ان کی شکنجے میں پھنس گئی. ظاہر سوشل میڈیا پر بھی یہ بہت ساری ہیں, ہو سکتا ہے میری اور آپ کی جو زوجائیں ہیں ان سے بھی یہ رابطے میں ہوں اور وہ بھی مزے کے کلپ سنتے ہوں جس کو وہ مزاحن بیان کر دی. کئی ایسی خواتین ہیں جو مزاحن یہ باتیں کرتی ہیں, بچے سنبھالو تو پتہ لگے تمہیں, مذاق میں شوہر کے حقوق اور اسلام کے بنائے اصولوں کی دجیاں اڑاتی ہیں, لیکن ان کو فیم مل رہا ہے, ان کو ویوز مل رہا ہے. اچھا, ان خاتون کی باتیں بڑی دردناک ہیں. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا, ظاہر ہے کسی ایک سائڈ کسی ایک جانب کی فیور نہیں کر رہا, لیکن یہ ان کا اپنا کالم ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. ان خاتون نے کہا کہ کاش میں کھانا پہلے گرم کر لیتی. صورت یہ بتائی کہ آزادی اظہار رائے والی عورتوں کے ہتھے چڑھ گئیں تو شوہر بیچارہ دن بھر کا تھکا آ رہا تھا, جب کھانا گرم کرنے کے خود گرم کر لو, میں پابند تھوڑی ہوں, جو اس لیے بھی آ کر کے لایا ہوں, کھانا وانا دینا تمہاری ذمہ داری. اس طرح کی وہ باتیں جو, اور اس سے بہت آگے جا کے بستر گرم کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم کہہ بھی نہ سکیں, وہ سریراہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. شوہر بیچارہ ان چیزوں کو کب تک برداشت کرتا, بالآخر لڑائی جھگڑے شروع ہوئے, گھر والوں کے سامنا ہوا, گھر والے بیٹھے, لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی. نہ میں اس کے حقوق پوری کروں گی کیونکہ میرا باڈی شیپ خراب ہوتا ہے معاذ اللہ, اور بہت ساری باتیں تو, اور پھر کھانا گرم کرنا ہو, کھانا دینا ہو, اس کی ذمہ داری نہیں ہے میری. بالآخر ان دی اینڈ یہ ہوا کہ شوہر نے طلاق دے دی. میں اپنے گھر آ گئی. گھر میں ایک عرصہ تو اچھے سے گزرا, بھائی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, ماں باپ نے لیا, لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی نے کہا کہ اب میری جو ہے نا وہ بیوی تمہیں برداشت نہیں کر رہی ہے تو تمہیں باہر نکلنا پڑے گا. تو میں باہر نکل گئی. میں خوبصورت تھی, جوان تھی, مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور میں بہت اچھی جگہ, بڑی اعلیٰ پوسٹ پر میری جاب لگ گئی, جہاں پر میری جسم کی نمائش زیادہ ہوتی تھی اور میرا کام بہت کم ہوتا تھا. کہتی ہیں کہ لیکن ایک عرصہ گزرا, پھر بالآخر جوانی ڈھلتی ہے اور میری بھی ڈھل گئی. جب بڑھاپے کی جھریاں چہرے پہ نمودار ہونا شروع ہوئیں تو پرسنل سیکریٹری اور وہ رات کی گیدرنگ میں اور رات کے شوز میں ایک ساتھ جانا وانا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا. بالآخر مجھے میرے جو باس ہیں انہوں نے بلایا اور کہا کہ اب ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اب آپ جب وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہو گئی ہیں, اب آپ ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی ہیں. مجھے جاب سے نکال دیا گیا, لیکن مجھے کام کرنا تھا, میں مجبور تھی. میں نے جاب ڈھونڈی, بڑی مشکلوں سے مجھے ایک جگہ جاب ملی, اور جاب یہ تھی کہ ان صاحب نے, جن کے یہاں مجھے جاب کرنی تھی, ان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میرے سارے ورکرز کے لیے کھانا بنانا پڑے گا. سیلری کتنے ملے گی؟ 6,000 روپے. یہ ان کا بیان ہے, انہوں نے خود آرٹیکل لکھا. 6,000 روپے سیلری ملے گی. ان سے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے, جانتا ہوں بہت کم ہے, لیکن میری گنجائش سے زیادہ نہیں ہے. خاتون کہتی ہیں میں پھوٹ کر کے رونے لگی, کاش میں ایک بندے کے لیے کھانا گرم کر لیتی تو آج پورے آفس ورکرز کے لیے کھانا گرم کر کے تھوڑی سی آمدنی اور تھوڑا سا روپیہ اور تھوڑی سی انکم پر یوں اپنی زندگی برباد میں نہیں کر رہی ہوتی. اور پھر انہوں نے ایک ناصحانہ جملہ کہا, یہ جتنی آزادی ازائے رائے کا چورن بیچنے والیاں ہیں یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ جوان ہیں, خوبصورت ہیں, دلکش دکھتی ہیں, تب تک ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. جس روز بڑھاپے کی دہلیز میں آپ نے قدم رکھا, دیر عمری میں آپ نے قدم رکھنا شروع کیا, اس دن آپ کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا.